مقسوما فطر القوم فیہا سرعا، تو وہ 7 راتیں جو ہیں وہ وطر یا وتر ہے، اور جو 8 دن ہے اس سے مراد ہے یہ شفع۔ ایک رائے یہ لی گئی ہے کہ آسمان میں 12 برج ہیں، یہ مراد ہے شفع سے، اور 7 سیارے ہیں، یہ مراد ہے وطر سے۔ ایک یہ کہ جسم میں جو اعضاء 2 ہیں، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 کان 2 آنکھیں، یہ شفع ہے، اور جو ایک ہیں وہ وطر ہیں، جن میں سب سے اہم جو ہے وہ قلب ہے۔ ایک رائے سورہ بلد کے ساتھ جوڑ ملایا ہے کہ شفتین یہ شفع ہے، اور لسان الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، تو وہاں پر بھی 2 جوڑے بھی آئے ہیں، اور لسان ایک ہے، یہ مراد ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ شفع سے مراد 2 سجدے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے، اور وطر یا وتر سے مراد رکوع ہے کہ ہر رکعت میں 1 رکوع۔ یہ میں نے اقوال آپ کو سنا دیے ہیں۔ ان میں سے جو میرا اختیار ہے، جسے میں نے پسند کیا اور قبول کیا ہے، اور جس کو کہ اس ڈور کے اندر پرویا ہے، وہ یہ ہے کہ شفع سے مراد ایام تشریق میں سے جو لازم ہیں 2 دن 11 اور 12 ذی الحج، اور وطر سے یا وتر سے مراد وہ 13ویں تاریخ ہے ذی الحج کی، جس میں کہ آپشن دیا گیا ہے کہ حاجی چاہے تو وہ مینا میں قیام رکھے اور چاہے تو واپس آ جائے۔ اب آئیے آخری ہے واللیل اذا یسر، اس میں خصوصی جو ہے، اس سے مراد کوئی خاص رات جبکہ وہ چلے، اس میں حضرت مقاتل، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ رحمہم اللہ، ان سے مراد ہے کہ ہی لیلۃ المزدلفہ، یہ مزدلفے کی شب ہے، اور میں اسی کو قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ رات ہے جو واقعتاً سب سے ثقیل اور بھاری رات ہے مناسک حج میں۔ سورج غروب ہو جاتا ہے، جو حضرات حج کر چکے ہیں ان کو تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہیں، جن لوگوں کو ابھی یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے ان کے لیے کچھ مشکل محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن بہرحال وہ مناسک حج کی کتابوں میں یہ چیزیں دیکھ لیں۔ 9 ذی الحج کو ہے یوم عرفہ، جسے کہ اب ہمارے ہاں جو اصلاح ہوئی ہے، جو سورہ بقرہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں جو اہم ترین جو دن ہے ایام حج میں سے وہ یوم عرفہ ہے، جسے قریش نے بہت کم کر دیا تھا اہمیت کے اعتبار سے، اور حضور نے فرمایا الحج علی عرفہ، سب سے بڑا رکن اعظم جو ہے حج کا وہ عرفہ ہے۔ عرفہ اگر کسی کا رہ گیا، قیام وقوف عرفہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا۔ باقی جتنے بھی مناسک ہیں اور ارکان ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، کوئی کفارہ ہو سکتا ہے، کوئی دم دیا جا سکتا ہے، ہر ایک رکن کا سوائے عرفہ کے، الحج علی عرفہ، جس سے عرفہ کا وقوف جو ہے میسر آ گیا، اس کا حج ہو گیا۔ لیکن یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو پس منظر ہے اس کا، کہ جو اصل جو ان کا کہ جو اب روایات بن گئی تھیں جبکہ یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں اصل دن تھا یوم النحر، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ مشقت کی شب جو ہے وہ رات تھی لیلۃ المزدلفہ، اس لیے کہ 9 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد چلنا ہے مزدلفہ سے، اور نماز مغرب ادا نہیں کرنی ہے، یہ چلنا ہے عرفہ سے، مزدلفہ آنا ہے۔ اور آج کل تو جن حضرات نے دیکھا ہے یہ حج کا سما یعنی قیامت کا منظر ہوتا ہے اس وقت جب کہ عرفات سے چلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، پھر آپ کو مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، عشاء اور مغرب کی نمازیں وہاں جمع کر کے پڑھنی ہے۔ پھر یہ ہے کہ رات کے، ویسے تو یہ کہ فجر کی نماز پڑھ کر جانا ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایک اجازت دی گئی ہے کہ ضعفاء ہوں، مریض ہوں، بوڑھے لوگ ہوں تو وہ فجر سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، اور حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو، اپنے اہل و عیال کو، ازواج مطہرات کو یہ فجر سے پہلے ہی روانہ کر دیتے تھے، اس لیے کہ اس ازدحام میں بڑا مشکل ہے کہ جانا ہے اور پھر جو ہے وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد جا کر پھر یوم النحر جو ہے، دن سب سے زیادہ مشقت کا جو ہے وہ یوم النحر ہے، اور رات سب سے زیادہ مشقت طلب جو ہے وہ مزدلفہ کی رات ہے، جس کے اول حصے میں عرفات سے مزدلفہ تک آئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جانا ہے مزدلفہ سے اور منا تک۔ تو یہ ہے حضرت مقاتل کی رائے، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ رحمہم اللہ، اور اسی کو میں نے اختیار کیا ہے۔ باقی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ خاص بات لائے ہیں اس میں، اگرچہ میں اسے قبول نہیں کر رہا لیکن ایک خاص اعتبار سے اسے آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے واللیل اذا یسر سے مراد یہ نہیں لیا کہ رات جب کہ چلے، یہ حضرات جنہوں نے مراد لیا ہے رات کا چلنا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ رات جس میں چلا جائے گا یا چلا جاتا ہے، سفر کیا جاتا ہے راتوں رات، جیسے کہ عربی میں لیل نائم کہتے ہیں وہ رات جس میں انسان بڑے اطمینان سے سویا ہو، لیل ساہر کہلاتی ہے وہ رات جس میں انسان جاگتا رہا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے، یا یہ کہ کم خوابی ہے۔ اسی طریقے سے یہ رات چلنے والی رات وہ ہے جس میں کہ لوگ چل رہے ہیں،
وہ رات نہیں چل رہی بلکہ لوگ چل رہے ہیں۔ اسی اعتبار سے شاہ عبد القادر لے کر آئے ہیں کہ اس سے مراد ہے معراج کی شب، جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ہے، تو لیلۃ اسریٰ جو ہے اس سے لفظی مناسبت ہے واللیل اذا یسر، جبکہ چلے روانہ ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو، یہ انہوں نے مراد لیا۔ اس کو بھی خصوص کے یعنی کھاتے میں ڈال لیجئے، لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، ایک تو میرا ذوقی رجحان ہے، وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی جب اتنی باتیں آپ نے سن لی ہیں تو میرا ایک ذوقی رجحان جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، لیکن وہ صرف ایک ذوقی بات ہے، اصل رائے میری وہی ہے جو میں دے چکا ہوں، دوبارہ بھی بیان کر دوں گا۔ ذوقی رجحان میرا یہ ہے کہ والفجر سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی، گویا کہ ظہور نبوت محمدی، جیسے رات کا فترۃ الوحی کا پردہ چاک ہوا اور وحی کا آغاز ہو گیا، نبوت محمدی کا آغاز نہیں، نبوت محمدی کا ظہور ہو گیا علی صاحب صلاۃ والسلام۔ اور پھر لیال عشر سے مراد ہیں وہ 10 سال نبوی، 10 نبوی سال جو بڑے مشقت والے تھے اور تکلیف والے تھے محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام کے لیے، جن میں کہ شدت انتہا کو پہنچی 10ویں سال، جسے حضور نے عام الحزن کہا ہے۔ یہ بھاری جو 10 سال گزرے ہیں وہ لیال العشر، اس کی شدت کو تاریکی سے تعبیر کیا جائے۔ اور شفع سے مراد ہیں سن 11 اور 12 نبوی، جن میں راستے کھلنے شروع ہوئے ہیں، ان میں سہولت شروع ہوئی۔ اس میں پہلے 6 افراد مدینے کے ایمان لے آئے، حالانکہ حضور تو ابھی مدینے کا نہ آپ نے قصد کیا نہ سفر کیا، گھر بیٹھے اللہ نے حضور کی جھولی میں 6 افراد جو ہے مدینے کے ڈال دیے۔ پھر وہ اگلے سال 12 ہو گئے، اور اسی طریقے سے یہ 72 تک تعداد پہنچی ہے۔ اور پھر 13واں سال وہ ہے کہ جس میں کہ ہجرت ہوئی، اور واللیل اذا یسر سے مراد ہے وہ رات جس میں کہ حضور اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور آپ نے پھر جا کر غار ثور میں آپ نے پناہ لی ہے اور وہاں آپ روح پوش رہے ہیں۔ یہ تو ہے ذوقی بات کہ ان میں بھی ایک ربط جڑتا ہے، والفجر ولیال عشر 10 سال، والشفع والوتر 11 اور 12واں سال نبوت کا، اور پھر 13واں سال یہ جو ہے والشفع میں 11واں اور 12واں، اور 13واں سال جو ہے وہ ہے وتر، اور پھر واللیل اذا یسر جب ہجرت کے لیے آپ روانہ ہو گئے رات کے وقت، حالانکہ آپ کے گھر کا چاروں طرف سے گھیراؤ تھا، شدید پہرا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاک کی مٹی جو ہے وہ پھینکی ہے ان کی طرف شاہت الوجوہ، اور پھر یہ ہے کہ آپ کوئی نہیں دیکھ سکا اور آپ نکل آئے ہیں، اور پھر آپ نے جا کر غار ثور میں آپ منہ پوش ہوئے۔ یہ تو ہے ذوقی بات، اس لیے کہ فجر اور صبح سے مراد میں نے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ مدثر میں بھی اور سورہ تکویر میں بھی، میں نے وہ آغاز وحی اور ظہور نبوت محمدی مراد لیا ہے۔ البتہ جس کو میں ان صورتوں کے مشترک ثقافتی اور تہذیبی پس منظر کے اعتبار سے ایک ڈور میں جو یہ موتی، یہ ساری آراء وہ ہے کہ جو موجود ہیں سلف میں کسی رائے کا موجد نہیں ہوں، بلکہ میں ان میں سے صرف پک اینڈ چوز کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں متعلق ہیں مناسک حج سے، اور یہ مکے کی ثقافتی اور اجتماعی زندگی کا اہم ترین مظہر تھا، یہ سالانہ جشن، اس میں یوم النحر سے مراد والفجر۔ آگے چلیے، 10 راتیں وہ ہیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، شفع سے مراد وہی 11ویں اور 12واں دن، وتر سے مراد 13 ذی الحجہ، جس میں کہ آپشن ہے کہ حاجی ٹھہرے یا یہ کہ وہاں سے روانہ ہو جائیں، وہ 12 کی شام کو بھی جا سکتے ہیں۔ اور واللیل اذا یسر، قافلے چلتے ہیں پھر جب رات کے وقت یہ حاجی واپس آتے ہیں مکے کی طرف، یہ ہے وہ شب کہ جس میں لوگ سفر کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، یا یہ کہ مزدلفہ کی رات مراد دی جائے، جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں حضرت مجاہد اور اکرمہ اور حضرت مقاتل کی رائے، واللہ اعلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قسموں کا مقسم علیہ کیا ہے، جواب قسم کیا ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل مند لوگوں کے لیے؟ پہلے تو اس آیت پر غور کر لیجئے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کوئی قسم ہے؟ اور قسم سے مراد شہادت، گواہی، دلیل، کوئی دلیل ہے، کوئی گواہی ہے، کوئی شہادت ہے ہجر والوں کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسے کہتے ہیں عربی میں کہ یہ ہے استفہام تقریری، کسی شے کو تاکید میں لانے کے لیے، مؤکد کرنے کے لیے سوالیہ انداز۔
اردو میں جب ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں ایک نہیں کا اضافہ کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں، کیا ایسا ہے یا نہیں، تو بظاہر تو یہ سوال ہے، حقیقت میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہے، فی الواقع ایسا ہے، یقیناً ایسا ہے، لیکن عربی میں یہ لا کا اضافہ نہیں ہوتا۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، ہے کوئی اس میں؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا آیا تھا کس انسان پر کوئی وقت اپنی زندگی کے دوران، اپنے وجود کے ایک مرحلے پر، کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر؟ تو اس میں در حقیقت یہ استفہام تقریر، یقیناً آیا تھا ایک مرحلہ انسان پر، وہ نطفے کی شکل میں تھا جس کا کہ انسان اپنی زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو حل فی ذالک قسم الذی حجر جو ہے، اس سے در حقیقت اس بات مراد ہے کہ ان میں عظیم قسمیں موجود ہیں۔ البتہ یہ کہ وہ قسم ہے کیا، وہ مقسم علیہ کیا ہے، کس شے پر دلالت ہے، کس شے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ان قسموں کے ذریعے سے۔ پہلے تو جو آراء مفسرین کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، یہ ہے اصل جو مقسم علیہ ہے۔ درمیان میں جو کلام آیا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ یہ ہے گویا کہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، کلام معترضہ ہے۔ اصل مقسم علیہ ہے ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ کسی کو نہ چنت نہیں ہو جانا چاہیے، نہ کسی فرد کو، نہ کسی قوم کو۔ اللہ تعالیٰ گھات میں ہے، وہ پکڑتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب اس کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت آتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہاں پر جواب قسم جو ہے وہ یہیں پر محذوف ہے، لَنُعَذِّبَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ تمام چیزیں اس پر گواہ ہیں کہ ہم لازماً سزا دیں گے اور عذاب دیں گے جھٹلانے والوں کو۔ لیکن یہ کہ اس میں جو قسمیں میں نے مراد لی ہیں، ان قسموں سے جو مراد میں نے لی ہے اس کے اعتبار سے مراد کیا ہے؟ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے قریش، تم نے ان مناسک حج کی اصل روح کو ضائع کر دیا ہے۔ اس کی اصل روح توحید، اور توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ بھی تعمیر کیا تھا، وہ مرکز توحید نماز کے لیے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اس لیے اپنی نسل کو یہاں پر آباد کیا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے اس محترم گھر کے پاس، کہ وہ نماز قائم کریں۔ تم نے نماز بھی غارت کر دی، گم کر دی، اور اس کا بھی معاملہ یہ رہ گیا جیسے سورہ انفال میں آیا، تالیاں پیٹتے ہو اور سیٹیاں بجاتے ہو۔ اور یہ حج کی بھی اصل روح تم ختم کر چکے ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آخرت پر تمہارا یقین نہیں رہا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ یہ جو مذہبیت تمہارے ہاں رہ گئی ہے یہ کھوکھلی ہے۔ کبھی غور کرو وہ شخصیت کیا تھی کہ جس کے نام پر یہ حج کا معاملہ چل رہا ہے؟ کس نے پکارا تھا حج کے لیے؟ کس نے قربانی دی تھی؟ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ روح جو ہے اس نہر کی وہ تو وہ ہے، لیکن تم نے اسے محض رسم اور محض ایک جشن کی شکل دے دی ہے۔ اور اس کا اصل سبب کیا ہے کہ تمہارا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور جان لو کہ اس کا نتیجہ وہ نکلے گا کہ جیسے ہم نے سابقہ اقوام کو ہلاک کیا، تم بھی ہلاکت سے اور عذاب الہی سے دوچار ہوگے۔ یہ مقسم علیہ ہے جو یہاں پر محذوف ہے، اور چونکہ اس کے اندر اشارہ ہو گیا قسموں میں، لہذا اس کو یہاں پر لفظی طور پر نمایاں نہیں کیا گیا۔ اب آگے چلیے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ حجر کا لفظ پر بھی ذرا غور کر لیں۔ حجر کے معنی ہم نے عقل لیے ہیں۔ عقل اور حجر میں جو قدر مشترک ہے وہ کیا ہے؟ عقل کی میں وضاحت کر چکا ہوں ایک سے زائد بار۔ باندھنے والی شے عقل کہلاتی ہے، اس لیے کہ عقل انسان کو روکتی ہے۔ رزق مت لو، اندیشہ ہے، خطرہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل مصلحت سجاتی ہے، جبکہ عشق اور جذبہ جو ہے وہ خطرات میں کودنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو چونکہ عقال اور یہ جو ان لوگوں کا جو ایک وہ عرب کے لوگوں کا بدوؤں کا جو ایک معاملہ تھا کہ وہ رسی سے باندھ دیتے تھے اونٹ کے ایک پاؤں کو تاکہ 3 ٹانگوں پر کھڑا رہے، ایک ٹانگ اس کی بندھی ہوئی ہے تو اب صرف کچک کچک کر ادھر سے ادھر جا سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔
یہ گویا کہ اس کو باندھنے کی ایک سکین تھی، اور اسی کو اقال کہتے تھے، اس رسی کو کہ جس سے وہ اس کا گھٹنا باندھ دیتے تھے۔ پھر جب آگے چلنا ہے، سفر جاری کرنا ہے آگے، تو وہی رسی ہے کہ جو اس اونٹ کے گھٹنے سے کھول کر اپنے سر پر باندھ لیتے تھے۔ یہ اقال ہے جو ان کے ہاں بڑے سنہری اقال اور بڑے خوبصورت اقال اور ہزارہا روپے کے اقال جو ہیں، تو اس کی اصل کیا ہے ان کے تمدن کے اعتبار سے؟ یہ وہ بدو کی رسی ہے، اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی، کہ جب وہ اونٹ پر سوار ہو کر سفر کرتا تھا تو اپنے سر پر باندھ لیتا تھا، اترتا تھا جیسے ہی اترا اس نے ایک پاؤں جو ہے اس کا ایک گھٹنا اوپر کیا اور اس کو باندھ دیا تاکہ اب یہ بھاگ نہ سکے۔ تو عقل کے معنی بھی باندھنے والی شے، اور ہجر بھی کہتے روکنے والی شے۔ یہ شے غلط ہے، رک جاؤ، یہ شے خطرناک ہے، اس سے بچو۔ تو ہجر کے معنی بھی روکنا اور عقل کے معنی بھی باندھنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ دونوں لفظ ان میں قدر مشترک ہے۔ تو ذی ہجر، حل فی ذالک قسم لذی ہجر، اس سے مراد کیا ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی عقل، جو عقل سے کام لے، غور و فکر کرنے کے لیے آمادہ ہو، سوچیں، غور کریں کہ یہ جو جشن ہے جو تم سالانہ مناتے ہو، اس جشن کی اصل حقیقت کیا تھی؟ یہ کیوں شروع ہوا تھا؟ کون سی وہ عظیم شخصیت تھی؟ اگرچہ وہ تمہارے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی شخصیت جو ہے وہ کیا تھی؟ ان کی حیات طیبہ جو ہے وہ کن کن مراحل سے جو ہے عبارت ہے؟ کیا روح تھی ان کے پورے وجود میں اور ان کی پوری زندگی میں سرایت کیے ہوئے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس آئینے میں ذرا اپنے موجودہ اخلاقی جو ہے پستی اس کا مشاہدہ کرو، اسی آئینے میں تم نے جو ایک رسم بنا کر رکھ دیا ہے ان مناسک حج کو، اس کو سمجھو۔ اب آگے چل رہا ہے مقسم علیہ کے بعد، الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا معاملہ کیا تمہارے رب نے، کیسا سلوک کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ۔ یہ عاد جو ہے وہ قوم ہے جو احقاف کے علاقے میں آباد تھی، جنوبی حصہ جو ہے جزیرہ نما عرب کا، جو بہت چوڑا ہو جاتا ہے، جزیرہ نما اوپر جا کر تنگ ہو جاتا ہے، خلیج عقبہ ادھر سے آ گئی، خلیج فارس آ گئی، تو شرقاً غرباً فاصلہ بہت کم ہے، لیکن نیچے جنوب میں آپ دیکھیں گے شرقاً غرباً فاصلہ بہت ہے۔ یہ ایک طرف یمن اور دوسری طرف یہ امارات وغیرہ کا علاقہ اور قطر کا علاقہ، ان کے درمیان چوڑائی بہت ہے۔ ان کا درمیانی علاقہ احقاف کہلاتا تھا، یہاں یہ قوم عاد آباد تھی، اور یہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا ایک زمانے میں، بہت بڑی تہذیب اور تمدن کا گہوارہ تھا، یہ قوم بڑی زور آور تھی، قوم عاد۔ ان کا جو سلسلہ نسب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کے بیٹے تھے ارم، ان کے بیٹے اوس، ان کے بیٹے عاد، اور یہ عاد کی قوم ہے، ان کی نسل ہے جو چلی آ رہی ہے قوم عاد، جن میں کہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، اب یہاں پر تو صرف تذکرہ کیا جا رہا ہے، اب ہم پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں قوم عاد اور اس کا جو حشر ہوا، جو انجام ہوا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، یہ سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں اور مختلف اور جو مکی صورتیں ہیں، سورہ شعراء میں، اسی طریقے سے سورہ مومنون میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے حالات آ چکے ہیں۔ اشارہ کیا ہے؟ قوموں کے اندر جب فساد رونما ہوا، اخلاقی پستی ظاہر ہوئی، شرک جیسے گھناونے جرم کے وہ مرتکب ہوئے، نبیوں کی تکذیب جب انہوں نے کی، تو ہلاکت عذاب استحصال ان پر آیا۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد۔ عاد کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس کے 2 بیٹے بتائے جاتے ہیں جن کا نام شداد اور شدید، یہ عرب کا ایک خاص ہے کہ وہ نام ایک ہی مادے سے اپنے بیٹوں کے نام رکھتے تھے، لیکن شداد اور شدید، یہ شداد وہ ہے جس کی جنت شداد مشہور ہے، اس نے ایک زمینی جنت بنائی تھی، بہت اس میں تمام دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا تھا، یہ شداد۔ اور دوسرا بیٹا شدید، اسی سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مزاج میں شدت تھی، چنانچہ قرآن مجید میں جیسے کہ تذکرہ ہوا ہے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ان کی سرکشی کا تذکرہ، انہوں نے یہ کہا، یہ سورہ حمیم سجدہ میں یہ آیت آئی ہے، وہ کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کون ہوگا طاقت میں، کس کے پاس شدید تر قوت ہوگی ہمارے مقابلے میں، کون ہمارے مقابلے میں آنے والا کون ہے۔ اسی طریقے سے یہ سورہ شعراء میں آ چکا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ حضرت
ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا تمہارا حال یہ ہے کہ جب تم کسی قوم کو فتح کر لیتے ہو تو جبار اور قہار بن کر اس قوم کو تہس نہس کر دیتے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. تو یہ ہے وہ قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے. ارم ذات العماد. ارم کے بارے میں ایک تو جو رائے ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسی عاد کا دادا تھا ارم. اسی قوم کا نام عاد بھی ہے کہ اس لیے کہ عاد کی نسل سے ہے، اور اسی قوم کا نام ارم بھی ہے اس لیے کہ اس کا دادا، عاد کا دادا جو ہے وہ ارم تھا. ایک رائے یہ ہے کہ ان کی سلطنت کا جو صدر مقام تھا، دارالحکومت، وہ اس شہر کا نام ارم ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ان کے ہاں جو بادشاہ تھے ان کا لقب جو ہے ارم تھا، جیسے کہ مصر کے بادشاہ فرعونہ، عراق کے بادشاہ نماردہ، نمرود، اسی طریقے سے یمن کے بادشاہ تبابع، تبع، قوم تبع، یہ وہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا. اسی طرح ارم جو ہے یہ لقب تھا اس قوم عاد کے بادشاہوں کا. ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان کا خاص قبیلہ تھا، ان کا گھرانہ کہ جس میں بادشاہت تھی. جیسے قبیلہ تو ہے قریش، اب اس میں بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے، بنو عدی ہے، بنو تیم ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح یہ خاص قبیلہ تھا. یہ مختلف آراء ہے. ارم ذات العماد. ذات العماد اس قوم کا وصف ہے کہ بڑے اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں انہوں نے بنائیں. عماد، عمود، ستون، بڑے بڑے، عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین. یا اس اعتبار سے کہ وہ خود جو ہے بڑے قداور اور جسیم لوگ تھے، جیسے بڑے بڑے ستون کھڑے ہو، جب لوگ کھڑے ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا. اسی لیے قرآن مجید میں آیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے. اب کھجور کا درخت بھی بہت طویل القامت ہوتا ہے. کانہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے درخت پڑے ہوئے ہوں، ٹوٹے ہوئے، کٹے ہوئے. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد. جن کی مثل کہیں دنیا میں دوسرے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی. اگر عمارتیں مراد ہیں ذات العماد تو مراد یہ ہے کہ ویسی اونچی عمارتیں ان سے پہلے کہیں دنیا میں نہیں بنی تھی. اور اگر وہ قداور ہونا ان کا مراد ہے تو ویسے انسان اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں پیدا کی تھیں ان میں اتنی قداور کوئی قوم ان سے پہلے پیدا نہیں فرمائی تھی. واللہ اعلم. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. یہ در حقیقت سمود جو ہیں انہیں عاد و ثانیہ بھی کہتے ہیں. جب یہ قوم عاد برباد ہو گئی ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، ان کو ختم کر دیا، تو حضرت ہود کے ساتھ جو ان میں سے اہل ایمان وہاں سے بچ کر نکلے وہ پھر جزیرہ نماء عرب کے شمال مغربی گوشے میں جا کر آباد ہو گئے. ان کی نسل ہے جو سمود کہلاتی ہے، اور عاد ثانیہ بھی انہیں کہتے ہیں. ان میں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور یہ قوم وہ ہے کہ جو جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں نرم زمین پر وہ اپنے محل بناتے تھے، اور بڑی بڑی چٹانوں کو کھود کر اور تراش کر اس کے اندر اپنے وہ بڑی عمارتیں بناتے تھے رہنے کی جگہ. یہ دونوں طرح کے تھے. اب ظاہر بات ہے ہزارہ سال بیت گئے ہیں، لہذا وہ جو ان کے قصر تھے کہ جو انہوں نے میدانی زمین پر بنائے تھے ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں، وہ تو ختم ہو گئے. لیکن وہ چٹانوں کو تراش کر جو انہوں نے بڑے بڑے ہال بنائے ہیں وہ تو آج بھی موجود ہیں. جا کر دیکھیے مدائن صالح میں ان کا نقشہ آپ کو نظر آ جائے گا. میں بھی چند سال پہلے وہاں گیا ہوں اور میں نے دیکھا اور حیران ہو جاتی انسان کی عقل. اس قدر خوبصورتی سے انہوں نے تراشا ہے چٹانوں کو. ایک خاص قسم کی چٹانیں وہاں پر، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر پہاڑ ہیں انہیں آپ اس طرح تراش نہیں سکتے. بڑی سالڈ چٹانیں ہیں ایسی کہ ان کو تراشا ہے انہوں نے، اور بالکل معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بڑی مشینیں ان کے پاس تھیں. کس قدر صفائی کے ساتھ اور توازن کے ساتھ. پھر انہوں نے جو ان کے صدر دروازے بنائے نہایت خوبصورت، ان میں کھدائی کی ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا صدر دروازہ ہے اس محل کا، جو اس کے اندر ہی اندر بڑا ہال ہے، پھر اس کے سائیڈ رومز ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. الذین جابوا الصخر بالواد. اور وہ سمود، کیا کیا تیرے رب نے سمود کے ساتھ، جنہوں نے کہ وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا. صخر کہتے ہیں چٹان کو، تراش کر اپنے لیے گھر بنائے تھے. وفرعون ذی الاوتاد. اور کیا کیا، الم تری کیف فعل ربک بعاد بثمود وبفرعون. فرعون کے ساتھ کیا کیا. اور اس کے لیے جو وصف آیا ذی الاوتاد یہ پہلے بھی آ چکا ہے. اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ کہ فرعون پہلا بادشاہ ہے جس نے سٹینڈنگ آرمی بھی اپنے ہاں رکھی ہوئی تھی، ورنہ اس سے پہلے دنیا میں عام طور پر رواج یہ تھا کہ بڑے بڑے سردار کو 5000 منصبدار ہے، 20,000 منصبدار ہے، وہ اپنے چھوٹی چھوٹی فوجیں مینٹین کرتے تھے. بادشاہ کو جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ لوگوں کو حکم بھیج دیتا تھا اور تمام سردار جو ہیں اپنی فوجیں لے کر آ گئے. کوئی بڑی سٹینڈنگ آرمی رکھنے کا رواج نہیں تھا. لیکن فرعون نے سب سے پہلے اس کا رواج کیا اور بڑی فوج. اب ظاہر بات ہے کہ بڑی فوج ہوگی
تو اس کے لیے بڑے خیمے ہوں گے، خیموں کے لیے بڑی میخیں ہوں گی جن کو گاڑا جائے. تو اس کے بڑے کئی جو ہیں یعنی بہت سے جانور تو وہ ہوتے تھے جن کے اوپر صرف خیموں کی میخیں لدی ہوتی تھی. اس اعتبار سے ذل اوتاد میخوں والا فرعون. ایک تو رائے یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس بدبخت نے خاص طور پر وہ فرعون جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے ہیں اور جو غرق ہوا ہے پھر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے، اس نے 2 خواتین کو چومیخہ کر کے ہلاک کیا. یہ چومیخہ ہے یعنی کسی کو ہلاک کرنے کی بدترین صورت. دونوں ہاتھ پھیلا دیے جائیں، دونوں ٹانگیں چوڑی کر دی جائیں اور ایک ایک میخ گاڑ دی جائے اس ہاتھ میں اور اس پاؤں میں اور اس پاؤں میں ہڈیوں کو، اور پھر چھوڑ دیا جائے. دھوپ میں پڑا ہے، سڑ رہا ہے انسان، اور اسی میں سسک کر، اور یوں سمجھیے کہ نہایت ہی عبرتناک اور نہایت ہی خوفناک اور دردناک موت. تو ایک تو اس کا وزیر تھا حزقیل، اس کی بیوی یہ موحد ہو گئی تھی اور اس کو سزا دی ہے اس شخص نے جب وہ باز نہیں آئی توحید سے. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اصحاب الاخدود، وہ خندقوں والے جنہوں نے کہ توحید کا اقرار کرنے والوں کو آگ کی بڑی بڑی خندقیں جلا کر اور ان میں زندہ جلایا. اسی طریقے سے یہ گویا کہ ذل اوتاد اس اعتبار سے ہے کہ چومیخہ کر کے اس نے ہلاک کیا حزقیل کی بیوی کو بھی. اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ حضرت آسیہ جو اس کی اہلیہ تھیں، مومنہ تھیں، موحدہ تھیں، جن کا ذکر سورہ تحریم میں آیا ہے، امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اس کو بھی حضرت آسیہ کو بھی اس بدبخت نے اسی طرح چومیخہ کر کے اور ان کو بھی ہلاک کیا تھا. اس لیے اسے ذل اوتاد کہا گیا ہے. الذین طغوا فی البلاد، ان سب کے لیے اب آ رہا جنہوں نے اپنے ملکوں میں اپنی آبادیوں میں طغیانی اور سرکشی کی روش اختیار کی. اللہ کے مقابلے میں سرخجی، اللہ کے مقابلے میں تکبر، استکبار، گھمنڈ اپنی. اور آج کل جو استکبار ہے وہ کیا ہے؟ ہیومن ساورنٹی. جیسے کہ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے میری ہے، میں ہوں بادشاہ. آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری ساورنٹی ہے، پاپولر ساورنٹی، عوام کی حاکمیت. یہ گویا کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے. الذین طغوا، طغیان کا مطلب کیا ہے؟ اپنی حدود سے تجاوز کرنا. جب دریا اپنے حدود میں بہ رہا ہے تو وہ اور کیفیت ہے، جب وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گیا اب آپ اسے کہتے ہیں طغیانی پر ہے دریا. تو جو بھی انسان اپنی حد سے بڑھ کر اور حاکمیت کا مدعی بنتا ہے وہ در حقیقت طغیانی اختیار کر رہا اللہ کے مقابلے میں. الذین طغوا فی البلاد. اور اس طغیانی کا نتیجہ کیا نکلے گا انسانی معاشرے میں؟ فاکثروا فیہا الفساد، اس سے فساد رونما ہوگا. اب انسان حاکم و محکوم میں تقسیم ہو گیا. جیسے اقبال نے کہا تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. پھر وہ ہیوز اور ہیو ناٹس میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک طرف محل ہے اور ان کے عیش ہیں اور ان کے آرام ہیں اور ان کی آسائشیں ہیں، اور ایک طرف وہ جھونپڑیاں ہیں، یا یہ کہ سر پر چھت ہی نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ انسانی سرکشی. انسانوں میں سے کچھ حاکمیت کے مدعی بن کر سامنے آتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر کیا ہے؟ انسانی معاشرے میں پھر ایک فساد رونما ہوتا ہے. اس میں اونچ نیچ آتی ہے، حاکم و محکوم کی تقسیم ہوتی ہے. اس میں یہ کہ کچھ محروم ہو جائیں گے اور کچھ جو ہے ان کے پاس کثرت ہوگی مال کی اور دولت کی. کچھ مستکبرین ہوں گے، کچھ مستضعفین ہوں گے. یہ قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں. فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا. صبا کہتے ہیں جیسے پانی اوپر تریڑے لیے جائیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ان پر برسے ہیں بار بار. جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے کہ 7 لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ایک جھکڑ جو ہے وہ چلتا رہا ہے جس نے کہ قوم عاد کو ہلاک کیا ہے. تو گویا کہ اللہ کے کوڑے مسلسل برس رہے ہیں 7 راتوں اور 8 دن تک. فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. یہ ہے گویا کہ جسے بہت سے حضرات نے مقسم علیہ تسلیم کیا ہے، جان لو تمہارا رب گھات میں ہے. یہ نہ سمجھو کہ اگر وہ رسی تمہاری دراز کر رہا ہے، تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اگر فوراً پکڑ نہیں آ گئی ہے تو کبھی پکڑ نہیں آئے گی، یا تم اپنے رب کی پکڑ سے بچ نکلو گے. ان بطش ربک لشدید، وہ پکڑ جب آئے گی تو بڑی سخت ہوگی. یہ اب اس کے بعد وہ جوڑا آ رہا ہے آیات کا جو میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے.
اور نہایت اعلیٰ فلسفیانہ، حکیمانہ، ناصحانہ مضمون ہے، بہت اہم۔ پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ کر لیجئے اور ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ اس میں تعجب کی بات کون سی ہے؟ ان کی طرف ایک قول منسوب ہو رہا ہے اور اس قول کو اس طریقے سے نقل کیا جا رہا ہے جیسے بڑی غلط بات ہے جو کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس میں غلطی بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے تھے، اتدرون من المفلس، کیا جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ یہ کس لیے؟ تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، چوکس ہو جائیں، غور کریں، پھر آپ جواب دیتے تھے۔ یہاں پر بھی ایک سوالیہ نشان آ گیا، بغیر سوال کیے ہوئے سوالیہ نشان ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو انسان کا معاملہ یہ ہے، اذا مبتلاہ ربہ، کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، ابتلا میں ڈالتا ہے، آزمائش میں، امتحان میں ڈالتا ہے، فاکرمہ، پھر اسے عزت دیتا ہے، تکریم، اکرام، وجاہت دنیا میں، ونعمہ، اور اسے نعمتیں دیتا ہے، آسائشیں دیتا ہے، کھانے کی فراوانی، وسائل جو ہیں کثرت کے ساتھ، نعمتیں جو ہیں ان کا دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی، مجھے میرے پروردگار نے عزت والا بنا دیا۔ سوال یہ کہ اس میں غلطی کیا ہے؟ خود اللہ فرماتا ہے کہ اکرمہ، اللہ نے اسے عزت دی، لیکن وہ جب کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، مجھے صاحب عزت بنا دیا، تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اس کا برعکس، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ اسے مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، بلا یبلو کے معنی آزمانا، بلا یبلو یہ ثلاثی مجرد ہے، ابتلا یبتلی یہ ہے ثلاثی مزید فی میں باب افتعال، ان دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے، آزمانا۔ آزمانے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا کامیابی یا ناکامی، جیسے کہ غالباً حضور کی حدیث ہے یہ، واللہ عالم، یا یہ کوئی حکیمانہ مقولہ ہے، عند الامتحان یکرم المرء او یہان، امتحان میں تو لازماً دو نتیجے نکلیں گے، یا انسان باعزت ہو کر نکلے گا، ود فلائنگ کلرز نکلے گا، اور یا پھر اس کی ذلت ہو جائے گی، خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر، منہ لٹکائے ہوئے نکلے گا۔ امتحان کے کمرے سے تو دو حالتوں میں انسان کو نکلنا، عند الامتحان یکرم المرء او یہان، یا عزت ہوگی یا توہین ہوگی۔ تو یہ ہے ابتلا، ابتلا اور بلا یبلو اور ابتلا یبتلی، یہ دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے۔ البتہ اس میں جب باب افعال سے آتا ہے ابلا یبلی، اس میں ایک خاص مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کسی کے محاسن کو نکھارنے کے لیے امتحان میں ڈالنا۔ یعنی مجھے معلوم ہے کہ میرے فلاں شاگرد کے اندر بڑی ذہانت ہے، لیکن میں اسے خاص طور پر کوئی کسی آزمائش میں ڈالتا ہوں اس لیے کہ اس کی ذہانت اجاگر ہو، نمایاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میرے کسی بندے میں ایمان بہت پختہ ہے، لیکن اللہ کسی امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا امتحان نمایاں ہو جائے، اس کا ایمان، اس کی شدت وہ لوگوں پر واضح ہو جائے۔ جیسے کہ آیا ہے منہ بلان حسنا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسا ابلا کرے ان کا، تاکہ لوگوں کے اندر جو ان کے خیر ہے، ان کے اندر جو بھلائیاں مضمر ہے وہ نکھر کر آ جائیں، سامنے ہو جائیں۔ تو باب افعال میں خاص طور پر کسی کے خیر، کسی کی نیکی، کسی کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے ابتلا اور آزمائش۔ باقی بلا یبلو اور ابتلا یبتلی، اس میں دونوں پہلو موجود ہیں۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور یہ انسان جب کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر تنگ کر دیتا ہے اس کے رزق کو۔ وہ پہلے کے مقابلے میں پہلے تو خوب نعمتیں دی، دنیاوی عزت و وجاہت دے دی، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، مجھے عزت عطا فرما دی۔ جب اللہ آزماتا ہے اور اس کا رزق جو ہے تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ ابھی صرف اگلی آیت کا ایک لفظ کلا، صرف اسی کو نوٹ کیجئے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں کیوں؟ کس اعتبار سے؟ ان میں کیا غلطی ہے؟ اللہ نے مجھے دولت دی، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے سرفراز کیا، اس میں کون سی خرابی ہے؟ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خائب و خاسر کر دیا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا، اللہ نے کیا ہے، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے،
یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی پرست کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں. یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے. اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی ہے، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے. ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے. اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں. یہ گمراہی ہے. اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے. اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلاہ فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ. یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان. یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری. کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فعل ہے. اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندتر نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ نومولود فرزند انتقال جب ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ ایک طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے منافی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں. اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے. اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے. جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو. یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے. اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر،
اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے، کہ ہر چے ساقی ما ریخت عین الطاف است۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں، وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ نہایت ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے، عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں، ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے، وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دار الامتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دار الامتحان ہے، امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل، وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی، کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے، اور اگر قلت ہے، بمشکل گزارا ہو رہا ہے، تو اللہ یاد رہے گا، راتوں کو گڑ گڑائیں گے۔ آسائش میں اللہ کو بھول جانا زیادہ ممکن ہے بلکہ متوقع ہے، اور تکلیف میں اللہ کا یاد آنا زیادہ متوقع ہے، اس میں انسان فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو کون سی چیز نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوئی؟ معلوم ہوا یہ امتحان جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں یہ سخت تر ہے۔ اگر اصل کامیابی قیامت کی اور آخرت کی ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے بنسبت اس امتحان کے، اگرچہ اس امتحان کی بھی ایک آخری شکل ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، لیکن عام حالات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان۔ لیکن اگر تنگی ہے، اس کے لیے بھی حدیث بڑی پیاری ہے، حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، پیٹ کو جتنا درکار تھا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اتنا مل گیا، نہیں کوئی کئی کورسز کے ڈنر کھائے ہیں، نہیں کوئی اس کے اندر جو ہے لذت ہے، لیکن یہ کہ بنیادی ضرورت پوری ہو گئی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، کسی کے سامنے عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرنا پڑا، ما قل و کفا،
جو کم ہے لیکن کافی ہے، خیر وہ کہیں بہتر ہے اس سے، مما کثر والہا جو ہو تو بہت لیکن اس سے غفلت طاری ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر تو انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کر دینے والی شے ہے۔ یہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تاریخ کا، ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ خلق قرآن کے مسئلے پر جب خلافت بنی عباس کے دوران ان پر تشدد ہو رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جیل میں تعذیب، پرسیکیوشن، وہ مار ماری جا رہی تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ اس وقت کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ایک صبر اور ثبات اور استقلال کا پہاڑ کھڑا جھیل رہا ہے۔ پھر وہ حکومت تبدیل ہو گئی، اب وہ جو خلیفہ وقت ہیں وہ خود اس مسئلے میں ان کے ہم خیال ہیں، اب انہیں جیل سے تو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ دارالخلافہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر ایک شخص آتا ہے کہ یہ خلیفہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، نذرانہ ہے، اس پر رو پڑے اور یہ عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، پروردگار میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یہ آزمائش کہیں سخت ہے، یہ سنہری آزمائش رو پہلی آزمائش، اس کو ریزسٹ کرنا جو ہے، ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا یہ کہیں مشکل ہے اس پرسیکیوشن اور اس تشدد کو برداشت کرنے سے۔ تو یہ خاص طور پر یہ نمایاں نشان ذہن میں رکھیے۔ تو ان آیات میں کہ جو نہایت اہم ہے یہ دو آیتیں قرآن مجید کی، بظاہر سوال آتا ہے کہ اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ معز ہے، اللہ تعالیٰ مذل ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، یہ سورہ آل عمران میں آیت آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن یہ کہ اصل میں یہ چار درجے ذہن میں رہنے چاہیے۔ اگر آسانی